کھیتی باڑی کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، یہ کیسے ہونے چاہیے؟ حتیٰ کہ اپنی صحت کے بارے میں بھی انسان سوچ بچا رکھتا ہے کہ میری صحت کیسی ہو، اگر تکلیف ہے تو اس کو میں کیسے دور کروں۔ جو فکر نہیں رکھتا کہتے ہیں کہ اس کی عقل کمزور ہے، اس لیے اس کو فکر نہیں گھر کی، کاروبار کی۔ ہر لحاظ سے انسان فکر رکھتا ہے۔ اگر فکر نہیں رکھی جا رہی، توجہ سے میرے جملے سننا، میں نے جو تجزیہ کیا ہے، میں نے جو اس معاشرے پر غور کیا ہے، اگر فکر نہیں ہو رہی تو اپنے کردار کے بارے میں فکر نہیں ہو رہی۔ لباس کے بارے میں فکر رکھتے ہیں، لباس کیسا ہونا چاہیے، جوڑا کیسا ہونا چاہیے، میرا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن جو اندر کا انسان ہے اس کے بارے میں فکر نہیں کہ میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، مجھے کیسا انسان ہونا چاہیے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک، عام ووٹر سے لے کر وزیر اعظم تک، بہت کم، شاید ہی کوئی ہزاروں میں ایک انسان ہو جو ایسی تڑپ رکھتا ہو اپنے بزرگوں کی نسبت سے، اچھے والدین کی نسبت سے، اچھے اساتذہ کی نسبت سے، کہ میں اپنے کردار کو بہتر کروں، اچھا انسان بنوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اگر ہم یہ عرض کریں مولا ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، تو لاریب کتاب میں اللہ رب العزت نے پیغام ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ تمہارا کوئی لمحہ اسلامی آداب کے خلاف نہ ہو، تمہارا دیکھنا، تمہارا بولنا، تمہاری سماعت، تمہارے کام کاج، چلنا پھرنا، گھریلو زندگی، دکانداری، دفتر کی زندگی، عدالت، خوشیوں کا سسٹم، غمیوں کا نظام، ہر لحاظ سے تم اسلامی سانچے میں ڈلے ہوئے نظر آؤ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہر مسلم کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، جس نے کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے اس پر یہ فرمان لاگو ہے، اس پر اس فرمان کو ماننا فرض ہے، فرض جیسے نماز فرض ہے، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو، ہر کام تمہارا، ہر سلسلہ اسلامی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگلے کلمات کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تمام گناہوں کے اعمال تمام تر شیطان کی پیروی میں آتے ہیں۔ مثلا آنکھوں سے بری تصاویر دیکھنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، مجرے دیکھنا، ڈانس دیکھنا، مہندی دیکھنا، یہ تمام سلسلے شیطان کی پیروی میں آتے ہیں۔ اگر ہم ان برے اعمال سے، توجہ سے میری گفتگو سنیں، ایسے نہ توجہ بٹے گی، مہربانی، اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو بعد میں آپ کر لینا، شکریہ۔ توجہ سے گفتگو سنیں، یہ تمام سلسلے شیطان کی پیروی میں آتے ہیں، اور اس قدر ان کا نقصان ہے، توجہ سے جملہ سننا، آنکھوں کے غلط استعمال سے بے راہ روی ہے، غلط سلسلے ہیں،
گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں جب کسی مرد سے یا عورت سے، لڑکے سے یا لڑکی سے غلط سلسلے کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ آپ آئے دن سنتے ہیں کہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہمیں بڑے بڑے ایسے برے سلسلے سننے میں آتے ہیں۔ اگر ہم ان سے جو بھی ان کا شکار ہے وہ باز نہیں آتا، وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، مولا مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں آنکھوں میں حیا پیدا کروں گا، نظر نیچی رکھوں گا، آنکھوں کو پاکیزگی دوں گا، جو باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، اس کی سزا معاشرے میں بدنامی ہے، بالآخر قبر حشر میں ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بری جائے گی۔ آج چولہے کی آگ ہم ذرا قریب ہو جائیں تو برداشت نہیں کر پاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بڑا سیک ہے یار۔ جہنم کی آگ جب آنکھوں میں بری گئی، ان ڈراموں کے دیکھنے کی وجہ سے، فلموں کے دیکھنے کی وجہ سے، موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے، اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ آج ہمیں خود بھی، اپنی اولاد میں، اپنے بہن بھائیوں میں، عزیز و اقارب میں، جہاں تک ہماری رسائی ہے، اگر کوئی ایسی برائی کا شکار ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس سے روکنا چاہیے۔ اگر ہم دل سے اس کی وفادار ہیں، ایک آدمی، توجہ سے جملہ سنیں، ایک آدمی دوڑ رہا ہے، گہری نہر ہے یا آگ لگی ہوئی ہے، اس طرف بھاگ رہا ہے، اگر ہم اس کے دل سے وفادار ہوں گے تو ہم اس کو بچائیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے بچائیں گے، پکڑیں گے، یہ ڈوبنے سے بچ جائے، یہ جلنے سے بچ جائے۔ اگر ہم اپنی ذات کے وفادار ہیں، اپنے عزیزوں کے وفادار ہیں، تو ان کو ان فلموں سے، ڈراموں سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو دنیاوی بدنامی کا باعث بن جائیں، اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو حشر میں کس قدر قبر اور حشر میں سزائیں ملے گی۔ جہنم کی آگ ان آنکھوں میں بری جائے، سرکار کا فرمان ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، تو ان آنکھوں کو حرام کی چیزوں سے برتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ یہ شیطانی عمل ہے، اور زبان کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال شیطانی عمل ہے۔ کیا غلط استعمال ہے؟ گپ شپ لگانا، فضول باتیں کرنا، اچھی باتیں کر سکتے ہیں، نصیحت کی باتیں کر سکتے ہیں، اچھی باتیں، جو غلط بات ہے جس سے کسی کی حوصلہ شکنی ہو، گپ شپ ہے، زبان سے آپ جھوٹ بولیں، زبان سے آپ چغلی کریں۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ ادھر کی سنی ادھر پہنچا دی، ادھر کی سنی ادھر پہنچا دی، پوسٹ مین بن گیا، ڈاکیہ بن گیا، تیرے بارے میں یہ بات ادھر ہو رہی تھی۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اگر توبہ نہیں کرتا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعنت بھی کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، زبان کا غلط استعمال، جھوٹ میں کرنا۔ پھر غیبت ہے۔ غیبت کیا ہے؟ آج 99% غیبت ہو رہی ہے، گھروں میں غیبت ہو رہی ہے، چوکوں پہ غیبت ہو رہی ہے، بیٹھکوں میں غیبت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ خوشیوں کے پروگرام میں غیبت ہے، غمیوں کے پروگرام میں غیبت ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہیں مقصد گفتگو کم ہوتی ہے۔ آپ موبائل کو ریکارڈنگ پر لگا کر وہاں رکھ دیں، بعد میں سنیں، با مقصد گفتگو بہت کم ہے، کاروبار کی، ضروریات زندگی کی، اکثر گفتگو اس میں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ان کی پتہ، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا غیبت سے بچو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت سے بچو۔ غیبت کرنا کیسا ہے؟ قرآن کریم میں الفاظ آتے ہیں،
ایسے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اور غیبت کے بارے میں نے یہاں تک پڑھا ہے غیبت زنا سے بدتر ہے. غلط کا آج کوئی زنا کر لے اس سے بھی بدتر ہے غیبت. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ غیبت کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت کرنے والے کی نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. جس کی غیبت کی ہے, غیبت جو کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرف چلی جاتی ہیں. جس کی غیبت کی اس طرف نیکیاں چلی جاتی ہیں. آج آپ موبائل کا لوڈ کروائیں 500 کا 1000 کا, کوئی نمبر ایک آگے پیچھے ہو جائے تو لوڈ آپ کی طرف نہ آئے. بھائی لوڈ آیا نہیں, نمبر کیا تھا یہ نمبر, تو نے یار نمبر غلط لکھایا, یہ لوڈ کسی اور کی طرف چلا گیا ہے. 500 کا لوڈ 1000 کا لوڈ آپ کا موبائل کا کسی کی طرف چلا جائے, آپ کتنی ٹینشن لیں گے جب آپ کی لاکھوں کروڑوں نیکیاں کسی کی طرف جائیں گی. روز قیامت آپ کا نیکیوں کا بینک بیلنس خالی. مولا کہاں میری نمازیں, میرے روزے, حج و زکات, ذکر و فکر؟ فرمایا جائے گا تو جن کی غیبتیں کرتا رہا, جنہوں تو پھنڈدا رہے ہیں, چھنڈدا رہے ہیں, ان کی طرف تیری نیکیاں ٹرانسفر کر دی گئیں. روز قیامت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. آج اس غیبت کی لعنت سے توبہ کرنی چاہیے, ورنہ نیکیوں کا بینک بیلنس آپ کا ختم ہو جائے گا. زبان کو جھوٹا وعدہ کرنے سے بچائیں, یہ شیطان کی پیروی ہے. جھوٹا وعدہ یہ منافق کی نشانی ہے. منافق جھوٹا وعدہ کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. آج کسی کو کہنا تو منافق ہے, مجھے منافق کہہ دیا. نبی کریم علیہ السلام نے 3 علامات بتائی ہیں. اذا حدث کذب, جب وہ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, منافق. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, اس کے پاس پیسے رکھی جائے, امانت رکھی جائے, کوئی چیز رکھی جائے, اس میں خیانت کرتا ہے. جس میں 3 یہ باتیں ہوں وہ منافق ہے سرکار کی حدیث کی نظر میں. ہمیں وعدہ خلافی سے بچنا ہوگا, جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہوگا, امانت میں خیانت کرنے سے پرہیز کرنا ہوگا. زبان کی بات کر رہا ہوں, جھوٹی گواہی دینا. انسان ادھر ہوتا ہی نہیں, لاہور ہوتا ہے, لاہور ادھر حادثہ ہو گیا, واقعہ ہو گیا, کس کا نام لکھیں, کس کا نام بطور گواہ, اس کا نہ انہیں بہ جانا, اور انہیں بہ جانا, میرا لکھو میرا. وہ صحیح گواہی دے گا, وہ ادھر ہے ہی نہیں. بھائی جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں نے یہاں تک پڑھا ہے معراج شریف کے بیان میں, جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کی شکل جو ہوگی وہ خنزیر کی ہوگی. زبانیں کھینچ کر کمر سے لگائی جائیں, آگ کے کوڑوں سے اس کو سزا دی جائے گی. سرکار نے معراج کی رات جب عذاب دیکھا مختلف قوموں کا, مختلف حالتوں کا, تو اس وقت بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے رہے. آج جھوٹی گواہی دے کر بھائی کو بچا لیں گے, آپ تھانے میں بری کروا لیں گے, عدالت سے بری کروا لیں گے, لیکن اپنی ذات کا کتنا نقصان کیا. جھوٹی قسم اٹھانا شیطان کی پیروی. زبان کا غلط استعمال کرنا, یہ گانے گانا, گلوکار بننا, اکثر نوجوان گانے گاتے رہتے ہیں, یہ شیطان کی پیروی ہے. زبان کا غلط استعمال. پھر گالی, اکثر لوگ گالی دیتے ہیں. جتنا بڑا چودھری ہوگا, سیٹھ ہوگا, بڑی گالی دے گا. مینوں کہڑا کسی نے پوچھنا, وہ ایک بات کرے, ایک گالی دے اس کو, پھر گالی, گالی سے گالی, گالی سے گالی. سباب المسلم فسوق, اور مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. یعنی کہ جو زبان کا غلط استعمال کرتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. اگر باز نہیں آئے گا, توبہ نہیں کرے گا, مولا مجھے معاف کر دے, آئندہ میں زبان کو پاک رکھوں گا,
جو توبہ نہیں کرے گا، بغیر توبہ کے مر گیا، میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ وہ جہنم میں جاتا ہے، اور جہنم میں بد کلامی کرنے والوں کے منہوں سے اتنی بدبو نکلے گی، جہنمی لوگ تنگ آ جائیں گے، مولا کہاں سے بدبو آ رہی ہے، ہمارے دماغ پھٹتے جا رہے ہیں۔ ان کو بتایا جائے گا یہ ان جہنمیوں کے منہوں سے بدبو ہے جو دنیا میں گالی دیتے رہے، بد کلامی کرتے رہے، زبان کا غلط استعمال کرتے رہے۔ یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے کہ شکل کتے کی ہوگی، جو بد کلامی کرتا مر گیا، توبہ نہ کی۔ کتنا برا حشر ہے اس بندے کا جس نے اپنی زبان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، پرواہ نہیں کرتا مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں ہوں، آج کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن ایک وقت آئے گا تیرا حشر یہ ہوگا جس کی زبان پر آلودہ باتیں آتی، ہاتھوں سے فراڈ کرنا، ملاوٹ کرنا، ہیرا پھیری کرنا، کرپشن کرنا، رشوت لینا دینا، غلط کاروبار کرنا، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ ہمیں منع فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی پیروی مت کرو۔ اور جو بددیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے، کاروبار میں بددیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غلط ذرائع استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ 1000 کما لے گا، لاکھ کما لے گا، کروڑوں کما لے گا، کوٹھی بنا لے گا، بڑے بڑے محلات بنا لے گا، بڑی بڑی جگیریں خرید لے گا، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اس کا دنیاوی نقصان کیا؟ فرسٹ دنیاوی نقصان سنے، عوام کی نظروں سے گر جائے گا، اس کا اعتماد گر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لقمہ جو حرام کی کمائی کا کھائے گا نا، ایک لقمہ 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کعبے جا کر عبادت کرے، کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمے کی نصرت ہے جو چوری کی وجہ سے، فراڈ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، ہیرا پھیری کی وجہ سے جو کمائی کی، ایک لقمہ اس کمائی کا کھایا، 40 دن تک کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا عبادت کا مقصد ہوتا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ کریں جس کی شب و روز کی کمائی ایسی ہو، اس کی کون سی عبادت قبول ہوگی؟ یہ ہے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا جسم جہنم میں جائے گا، اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے جو دنیا میں غلط کمائی کر کے آیا ہے، اگر بغیر توبہ کے مر گیا۔ یہ کان ہے، کانوں میں بعض کو چسکا ہوتا ہے گانے سننے کا، بعض کو چغلی سننے کا، غیبت سننے کا، کی کہندا سی کہہ رہے سی، چسکا غیبت کا، غلط باتیں سننے کا، گانے سننے کا۔ بعض نوجوان ساری رات ٹوٹی لگا کر گانے سنتے رہتے، جو غلط چیزیں سننے کا رسیہ ہے، عادی ہے، اگر توبہ نہ کی ان کانوں میں جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ آج بلوائی ہمارے کانوں میں کوئی تکلیف ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ تیل میں کوئی لہسن کی جو پوتھی، اس کو ہم پکا کر وہ تیل ہم لگاتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں، اور اگر ہماری برداشت سے وہ تیل باہر ہو، زیادہ گرم ہو، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہوئے میں کیا بھی سی، ذرا انہوں ٹھنڈا کر لو، ساڑتا کر۔ یہ ہماری چولہے کی آگ کا تیل گرم کیا ہوا، برداشت سے باہر ہوا کہ ہماری چیخ نکلی ہے۔ جب جہنم کی آگ جو اس سے 70 درجے تیز ہے، اس آگ میں سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈالا گیا، وہ کیسے برداشت ہوگا؟ یہ کس کے ڈالا جائے گا؟ جو بغیر توبہ کے مر جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سزائیں ان کے لیے ہے جو بغیر توبہ کے مر جائے گی، اور جو توبہ کر جائے گا، اللہ کریم اس قدر مہربان ہے، حدیث قدسی ہے،
میرے بندے تیرے گناہ سمندر کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، صحرا کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، میری بارگاہ میں توبہ کر، معافی مانگ، اور تیرے سارے گناہ معافی مانگ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو برے عمل کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ تو ہمیں اپنی ذات کا جو نقصان ہے اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنی دنیا قبر حشر بہتر کرنی چاہیے، شیطانی تمام اعمال سے بچنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ ہمیں منع فرما ادھر نہ جائو، اس کے پیچھے نہ جانا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ میں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی میں نقصان سے بچ جاؤں، میری عزت ہو، میری قبر بھی بہتر ہو جائے، میری حشر بھی بہتر ہو جائے، وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ شاباش شاباش شاباش، ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں کہ دنیاوی نقصان قبر اور حشر کے نقصان سے بچ جائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے مل کر اللہ سے معافی مانگیں۔ پڑھیے استغفر اللہ، اونچی آواز میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مولا میں تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، تمام گناہوں سے، اور میں تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے، یوں سمجھیں کہ اس کا نام اعمال گناہوں والا صاف ہو جاتا ہے، سفید صاف ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ آپ کا کھیت ہے، کھیت وہ جنگل بنا ہوا تھا، جڑی بوٹیاں تھی، وہ سارے کا سارا صاف ہو گیا، صاف ستھرا گیا ہے۔ آگ عمل کیا ہے؟ اس توبہ پر آپ نے قائم رہنا ہے۔ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ کا علاج ہوتا ہے، علاج کے بعد جب آپ صحت یاب ہو کر گھر کی طرف آتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی پرہیز کرنا، اگر پرہیز نہیں کرے گا پھر آ جائے گا ہاسپٹل میں، جو چند روز کے بعد پھر چلے جاتے، ہاں میں کیا سی نا پرہیز کر رہے ہو، پرہیز نہیں کیتا ہوئے گا۔ توجہ سے میرا جملہ سننا، جو انسان پرہیز نہیں کرتا، لاکھوں کی کھربوں کی دوائی استعمال کر لے، ساری زندگی 100 سال تک بھی وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا جو پرہیز نہیں کرتا۔ اور توبہ کرنے کے بعد جو انسان گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، وہ ساری زندگی معافی مانگتا رہے، شب برات میں، شب قدر میں، اور اچھے مقامات پر جا کر یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، وہ مرتے دم تک اچھا انسان نہیں بن سکتا جو گناہوں سے پرہیز نہیں کرے گا۔ توبہ کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اب گناہوں سے پرہیز رکھنا ہے، اب آنکھوں کو دوبارہ آلودہ نہیں ہونے دینا، زبان پر کوئی آلودہ گفتگو نہیں آنے دینی، سماعت پکیزہ رکھنی ہے، ہاتھوں کے کام کاج پکیزہ رکھنے ہیں، پاؤں کا چلنا پکیزہ رکھنا ہے، بری سوسائٹی سے بچنا ہے، برے ماحول سے بچنا ہے، برے دوستوں سے بچنا ہے، اچھے ماحول میں رہنا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے کامل ولی گزرے ہیں، لیکن پہلے گناہوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ چوروں کے ٹھیکیدار تھے، تو ادھر جا، تو ادھر جا، تو ادھر جا، تو ادھر جا، چوریاں کرواتے تھے، چور لا کر آپ کے پاس پیسے گنتی کرتے تھے، آپ ان کے سربراہ تھے۔ جب اللہ کا دل پر خوف اترا
سچے ارادے سے معافی مانگی، یہ ہے پکی توبہ۔ ایسے بدلے ماحول کو ایسا آپ نے چینج کیا۔ ان کا ایک پرانا دوست بیلی، جیسے لگوٹیا یار کہتے ہیں، وہ آ رہا ہے، ابھی وہ دور ہے، 1 قلعے کے فاصلے پر ہے۔ جب آپ کی نظر پڑی، آپ فرمانے لگے عبداللہ واپس چلا جا، نہ میرے پاس نہ مڑ جا، پیچھے مڑ جا۔ کہتا کیا بات ہے یار، ابھی میں آیا نہیں، تو پہلے ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہ آنا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے اور اللہ سے عہد کیا ہے مولا اب کوئی لمحہ تیری یاد سے میں غفلت میں نہیں گزاروں گا۔ تو نے آ کر گپ شپ لگانی ہے، میرا عہد توڑنا ہے، پیچھے مڑ جا، میرے پاس نہ آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ یہ ہے پکی توبہ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ شب برات آ رہی ہے جا رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے جا رہی ہے، کتنے رمضان شریف آئے، کتنی محافل میں ہم بیٹھے، کتنی ہم نے دعائیں کی، کتنی بار ہم نے معافی مانگی، ہم کیوں نہیں صحت یاب ہوئے؟ ہم کیوں نہیں نیکی کی پٹڑی پر چلے، رواں دواں کیوں نہیں ہوئے؟ ہم نے پرہیز نہیں کیا۔ جو پرہیز نہیں کرے گا سوسائٹی کو نہیں بدلے گا، دوست نہیں بدلے گا، اچھے ماحول میں نہیں رہے گا، وہ آخری سانسوں تک توبہ کرتا رہے گا، اچھا انسان نہیں بنے گا۔ توبہ کرنے کے بعد پرہیز ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے، اور اس کے بعد 5 وقت کی نماز ہے، اس کو پابندی سے ادا کریں۔ نماز کی معافی نہیں ہے، روز قیامت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نمازیں گنتی کی جائیں گی کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی کتنی نمازیں بنتی ہیں ان کا شمار ہوگا۔ اگر جتنی نمازیں کم ہوئی ان نمازوں کی نہ پڑھنے کی سزا جہنم میں بھگتنی پڑے گی۔ جہنم 70 گنا تیز آگ۔ جہنم کی سب سے ہلکی سزا کیا ہے؟ جہنمی کو لوہے کی جوتی پاؤں میں پہنائی جائے گی، لوہے کی جوتی، جیسے لوہا ہوتا ہے نا گرم سرخ ہوتا ہے، ایسی جہنم میں تپا کر جوتی سب سے ہلکی ترین سزا ہے۔ جیسے تھانے کی سزا حوالات میں بند کر دینا معمولی ہے، بقیہ سزائیں اس کی آگے ہیں، چھترول ہونا اور جو بھی جیل میں جانا، جو بھی سزائیں وہ آگے ہیں۔ جہنم کی سب سے ہلکی ترین سزا یہ لوہے کی جوتی پاؤں میں پہنانا ہے۔ یہ ہلکی، جس کے ہلکے گناہ ہوں گے۔ یہ نماز کا چھوڑنا تو گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سا عمل تمہیں یہاں لے آیا؟ جیسے ہم حوالات جائیں نا، تھانے جائیں، کوئی دوست حوالات میں بند، وہ کیڑا کام کیتا کی ہویا، کتنا آیا تھے، وہ بتاتا ہے میں نے فلاں غلطی کی، فلاں لڑائی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ ایسے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کون سا عمل تمہیں یہاں لے آیا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو اس کو نماز کا شوق دلاؤ، 8، 9، 10، 3 سال شوق دلانے کے ہیں، تھاپڑی دینے کے ہیں، شاباش، گفٹ، یہ چیز لو، وہ چیز لو، یہ فروٹ کھاؤ، یہ میٹھی چیز کھاؤ، یہ انعام لو۔ 3 سال شاباش دینے کے ہے۔ ان 3 سالوں میں باپ سستی کرتا ہے، تھاپڑی نہیں دیتا، شاباش نہیں دیتا، ہو ہی نہیں سکتا آل ورلڈ اگر ہر باپ ان 3 سالوں میں شاباش دے ہر نماز پر، یہ لو، یہ لو، فلاں چیز لو، فلاں چیز لو، ہو ہی نہیں سکتا کوئی بچہ بے نماز رہ جائے۔ 3 سال ہے، 3 دن نہیں ہے، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال کا بڑا عرصہ ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے
باپ خود نہیں پڑھتا، خود پڑھے گا تو بچے کو شاباش دے گا، تھپڑی دے گا۔ پھر اگلی بات ہے، اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ جب عمر 10 سال کی ہو جائے پھر سختی کرو، تماچا لگاؤ، سختی کرو۔ باپ سختی کرتا ہے، سکول کیوں نہیں گئے بھائی، دکان پہ کیوں نہیں گئے، کھیتی باڑی میں فلاں کام کیوں نہیں کیا، نماز کے بارے میں کوئی سختی کوئی نہیں۔ یہ 11 12 13 14 15 16 بالغ ہونے تک سختی کیوں؟ جب اس نے بالغ ہو جانا ہے پھر اس کی ہر نماز لکھی جانی ہے۔ نیکیاں جو ہے نا، نیکیاں یہ شروع سے لکھی جاتی ہیں، جو ہوتے ہیں وہ بلوغت کے بعد لکھے ہیں۔ اس سے پہلے ہر نوجوان پکا نمازی بن جائے۔ سب سے مشکل کام نماز پڑھنا ہے۔ جب پکا نمازی بن جائے گا پھر قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، آنکھوں میں حیا بھی ہوگا، زبان پر صداقت بھی ہوگی، کام کاج بھی اچھے، ہر نصیحت اس پر اثر کرے گی، اچھا انسان بنے گا۔ نمازی بنے، خود بھی نمازی بنے، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ باہر جاتے ہیں آپ، جو بھی ملتا ہے اس کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ اس کردار کے باغ میں کون سے آپ نے پودے لگانے ہیں، فرسٹ آپ نے اس کا اچھا ماحول رکھنا ہے، اس کے بعد پکا نمازی بننا ہے، اس کے بعد آپ جب بھی اب کسی کو ملتے ہیں سلام میں پہل کریں۔ اکثر لوگ سلام غلط لیتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے افیسر حضرات سلام ہی غلط، السلام علیکم، السلام علیکم، ہلو، السلام علیکم، سلام ہی غلط لیتے، سلام کے الفاظ ہی صحیح نہیں۔ ٹیلی فون کرتے ہیں، اگر نمبر 1 بھی کم ہو تو کال نہیں ملتی۔ جب سلام کے الفاظ ہی صحیح نہیں ہوں گے تو سلام کا ثواب کیسے ملے گا؟ سلام کے صحیح الفاظ کیا ہے؟ پڑھیے، السلام 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 علیکم، جواب دینا ہے وعلیکم السلام، پڑھیے وعلیکم السلام۔ اکثر لوگ عین کو کھا جاتے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، عین کھا جاتے ہیں۔ جب لفظ ہی صحیح نہیں تو اس کا انعام کیسے ملے گا؟ تو سلام میں آپ نے صحیح الفاظ استعمال کرنے ہیں، سلام میں پہل کرنی ہے۔ پہل کون نہیں کرتا؟ جس کو علم کا تکبر ہوتا ہے۔ پہل کون نہیں کرتا؟ جس کو دولت کا تکبر ہوتا ہے۔ پہل کون نہیں کرتا؟ جس کو عہدے کا میں ایس ایچ او ہوں، میں ڈی ایس پی ہوں، میں ایس ایس پی ہوں، میں ڈی آئی جی ہوں، میں جنرل ہوں، میں کرنل ہوں، میں ان کو سلام کروں میری انسلٹ ہے۔ میں امیر کبیر ہوں، میں غریب کو سلام کروں میری حد تک ہے، بے عزتی ہے۔ یہ فخر ہوتا ہے، فخر تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ غرور ہوتا ہے۔ بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، ہندو کرے، سکھ کرے، انگریز کرے، عیسائی کرے، کافر کرے، وہ کافر ہے۔ مسلم کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، مسلم کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کر لو تکبر، تکبر کو ختم کرنے کا یہ گر ہے۔ ہمیشہ سلام میں پہل کرو۔ ہمارے نبی علم میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، دولت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، عہدے میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد آپ کا رتبہ ہے۔ اتنی بڑی شخصیت سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بڑے تو بڑے بچوں سے بھی سلام میں پہل کرتے، بیٹا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، بچوں سے بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود حد تک محسوس نہیں کی۔ قیامت تک آنے والے ہر مسلم کو پیغام دیا، اگر سلام میں پہل کرنے میں بے عزتی ہوتی تو میں مصطفیٰ سلام میں پہل نہ کرتا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سرکار کی سنت کو اپناتے ہوئے سلام میں پہل فرمایا کرتے، ہر مرید سے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایک مرید نے سوچا میں جب بھی آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے پہلے سلام فرمایا ہے، آج میں نے پہلے سلام کہنا ہے۔ وہ گھر سے سوچ کر آ رہا ہے،
ابھی آپ کے حجرہ میں داخل نہیں ہوا، 2 قدم پیچھے تھا، ذہن میں کیا خیال ہے؟ آج میں پہلوں سلام لینا، آپ دے کہن تو میں پہلے کہہ دینا۔ ابھی وہ 2 قدم پیچھے تھا، آپ نے اندر سے نور بصیرت سے اس کے دل کی حالت کو جان کر آپ نے پہلے آواز دے دی، فلانے السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ اس قدر ہمارے سلام آقا کی سنتوں پر کاربن تھے، تو ہمیں سلام میں پہل کرنی ہے۔ تو مصافحہ جو ہے ایک ہاتھ سے نہیں، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں زیادہ ادب ہے، احترام ہے۔ 2 مسلمان بھائی جب مصافحہ کرتے ہوئے ایسے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں نا، ایسے دونوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، جیسے خزاں کے موسم میں، پت جڑ کا موسم ہے، ٹانی کو پکڑ کر ایسے ہلائے پتے جڑ جاتے ہیں، ایسے 2 مسلمانوں کی دونوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں جب دونوں مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں۔ گلے ملے، آج گلے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کداں کی حال ہے، کداں، پھر ملتے نہیں، سینہ ملاتے نہیں، ایسا ایکشن آ گیا آج۔ سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ ملے، ادھر ملے، ادھر ملے، ادھر ملے، اور زبان پر درود و سلام جاری ہو، درود شریف جاری ہو۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے جب 2 مسلمان بھائی معانقہ فرماتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ سلام میں پہل کریں، اس میں عاجزی پہل۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تم سلامت رہو، وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو۔ کیسا اسلام کا طریقہ ہے؟ ہم دعائیں دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ اگر کسی مرد کلندر کی زبان سے وعلیکم السلام نکل گیا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ غیبت نہیں کریں۔ ہم فرسٹ سلام کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہاں بھی کداں سی، فلاں، یہ وہ باتیں شروع کرتے ہیں، با مقصد گفتگو کریں، غیبت نہ کریں، تعریف کریں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لاکھ مرتبہ تعریف کریں، برائی بیان نہ کریں کسی دوسرے بندے کے سامنے، یہ غیبت ہوگی۔ جو غیبت کا میں نے پہلے بتا دیا ہے، یہ غیبت کرنے سے نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، کوئی دعا قبول نہیں۔ تعریف کریں، تعریف اچھا ہے، اگر کوئی برائی ہے اس کو علیحدگی میں، بھائی جان آپ سے بات کر دیں، جی آئیں ذرا سائڈ، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، کیسا کاروبار ہے، پڑھائی کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، بڑی محبت کی گفتگو کرنے کے بعد کہیں کہ آپ نے یہ جو برائی ہے نا، یہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں، یہ آپ گالی نکالتے ہیں، یہ آپ فراڈ کرتے ہیں، یہ آپ رشوت لیتے ہیں، یہ آپ فلاں غلط کام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے سے نکال دیں نا تو آپ پہلے سے بھی اور بہتر انسان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، آپ کا مقام اور بلند ہو جائے گا، عوام کی نظروں میں آپ کی محبت اور بڑھے۔ بس اس کے ساتھ الگ بات، بس اور کسی کریں، اللہ میں نے اپنا فرض ادا دیا ہے، میں نے اس کی اصلاح کر دی، پیغام دیدہ کم دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا پھل پل لونا لاوے یا نہ لاوے۔ مولا میں نے اپنی ڈیوٹی دی ہے، اب دل کو بدلنا، اس برائی کو خاتمہ کرنا، مولا یہ تیرے بارے میں ہے۔ غیبت نہیں کرنی، تعریف کریں، نمازی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا کاروبار ہے، تعریف کاروبار ہے، اس میں دیانتداری سے کریں۔ سرکار سے پوچھا گیا، آقا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی وظیفہ بتائی، ہر دعا قبول۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اوپر ہلکا لازم کر لو، اللہ تعالیٰ کی ہر قبول فرمائے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جن کے نبی کو کفار مکہ صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا لیکن کردار کے حساب سے کہتے کہ صادق ہے، امین ہے۔ آج اس نبی کا امتی کس قدر بددیانتی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ کافر دیانتداری کیا کاروبار کرتے ہیں، ان کی مصنوعات میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، تو مسلمانوں میں یہ فراڈ ہے، یہ فراڈ ہے، وہ فراڈ ہے۔ جن کا نبی صدیوں پہلے اس قدر دیانتدار معروف تھا، آج اس کی امت کس قدر بددیانتی کا شکار ہو کر اپنے کاروبار کو تباہ کر چکی ہے۔ دیانتدار بنے، فضول خرچی سے بچے، نمائش سے بچے۔ میری نظر میں سب سے بڑی برائی آج کے دور میں وہ کون سی ہے؟ دکھاوا ہے، نمائش ہے،
ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ये नहीं कीता। ऐस चक्कर में जाके वो रिश्वत लेता है, फ्रॉड करता है। ये काम करना है, इस काम पे 10 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे। ये कैसे आएंगे? तनख्वाह से नहीं बनेंगे, ये दयानतदारी से नहीं बनेंगे। तो फिर वो दूसरा जरिया इस्तेमाल किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए। अरे भाई कब्र में लोग काम नहीं आएंगे, हशर में लोग काम नहीं आएंगे। तुझ में जो हिम्मत है उसी हिम्मत में रहकर अपना मकान बना, अपने बेटे की शादी कर, अपनी सवारी खरीद, हलाल रोजी थोड़ी कमा, शेर बन। शेर अपनी कमाई को कमा के, शेर जो होते हैं वो अपनी कमाई करते हैं, वो अपनी मार के वो खाते हैं। गीदड़ ना बन, लोगों की कमाई पर नजर ना रख। सही दयानतदारी थोड़ी कमाना, अच्छी कमाना, तेरी हर दुआ कबूल होगी। और जब नमाज से आप निकल जाएंगे, 10,000 का सूट आपने दो नहीं खरीदा, 2,000 का खरीदा है। मकान पे 10 लाख लगने थे, नहीं लगाए, आपने 1 लाख लगाया है, पैसा बचा। उस बचे हुए पैसे से भाइयों की खिदमत करें, बहनों की खिदमत करें, अजीजों की खिदमत करें, दुखियों की खिदमत करें, मसाजिद पर सर्फ करें, मदारस पर सर्फ करें, तालीम और तरबियत पर सर्फ करें। इस कदर मेरी फिक्र है कि अपने जब अपने देख लिया कि अपने सब मुकम्मल हो गए हैं, फिर हिंदुओं की खिदमत करें, सिखों की खिदमत करें, ईसाइयों की खिदमत करें, उनके दिल जीते, उनके दुखों में शामिल हो, उनकी इस कदर हलफ कर दी जाए, वो कहे अपने मेरी इतनी मदद नहीं करते जितनी मुसलमान मेरी मदद कर रहे हैं। इससे दिल में मोहब्बत उतर जाएगी। फिर जब आप उनको कहेंगे भाई इस्लाम कबूल करें, वो देखेंगे ये कौन है जो इस कदर दुख में पहुंचने वाला है, इस कदर तकलीफ का हारा बनने वाला है। बात अच्छे